بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 91 غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جو شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا، اس سے متعلق ہے۔ یہ غزوہ ان غزوات میں سے ہے جس کے اثرات اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ، دعوت اسلام کے مستقبل، دین حق کے فروغ اور اسلام کی پیش قدمی میں بہت دور رس ثابت ہوئے۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی اور ایسی سخت آزمائش جس کا تجربہ مسلمانوں کو اس سے قبل کبھی نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئی اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ اس غزوے کا اصل سبب یہود تھے۔ یہود بنو نذیر جب مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے گئے، مدینہ منورہ سے نکالے گئے، تو یہ لوگ خیبر جا کر آباد ہوئے، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں کینہ اور بغض باقی رہا۔ خیبر میں پاؤں جمتے ہی مسلمانوں سے انتقام کی تدبیریں سوچنے لگے، اور بالآخر ان کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ مختلف عربی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جزیرۃ العرب میں گھوم پھر کر سارے عرب کو اسلام کے خلاف اور اسلامی ریاست مدینہ المنورہ کے خلاف اکٹھا کر دیا۔ ان کے سرداروں میں سے حوی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربیع مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، اور ان کے سردار کنانہ بن ربیع نے جا کر بنی غطفان کے لوگوں سے کہا کہ خیبر کے باغوں کی سالانہ کھجوروں میں سے نصف حصہ ہم تم کو دیا کریں گے، بشرط ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ اس لالچ میں آ کر یہ لوگ بھی جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ بنو اسد بنو غطفان کے حلیف تھے۔ بنو غطفان نے ان کو ساتھ دینے کے لیے کہا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس طرح بنو سلیم بنو سعید بھی تیار ہو گئے۔ گویا اس طرح یہود بنو نذیر نے جزیرۃ العرب میں گھوم پھر کر سارے عرب کو اسلام اور مرکز اسلام مدینہ المنورہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے جنوب سے قریش اور ان کے حلیف، اور مشرق سے نجد کے قبائل، اور شمال کی سمت سے خود یہود، جس میں یعنی قریش کے 4000 جنگجو اور غطفان کے 6000، کل تعداد 10,000 ہوئی۔ یہ 10,000 کا لشکر جس کا سپہ سالار ابو سفیان کو مقرر کیا گیا، یہ مدینہ المنورہ کی اس طرف روانہ ہوا، تمام اسباب اور وسائل سے لیس ہو کر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ یہ لوگ اس طرح متحد ہو کر سب کے سب مدینہ المنورہ اسلامی ریاست پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ عزم ہے کہ مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور مسلمانوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کا نوٹس لیا۔ حکومت اسلامیہ کا نظام امن و امان دشمن کی حرکات و سکنات سے مکمل طور پر باخبر تھا۔ وہ احزاب یعنی ان گروہوں کی خبروں اور آنے جانے والے راستوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ یہود بنو نذیر کے وفد کا خیبر سے مکہ مکرمہ جانا، اور پھر یہود و قریش، اور پھر یہود اور بنو غطفان میں طے پائے جانے والے معاہدے کا بخوبی مسلمانوں کو علم تھا۔ دشمن کے متعلق ان معلومات کی فراہمی پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی دفاع کے لوازم مہیا کیے اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قائدین کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں یہود کی چال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے
ان احزاب کو روکنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت سراہا۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ یہ ایرانیوں کی معروف جنگی حکمت عملی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایران میں جب ہم کو گھڑ سوار لشکر کے حملے کا خطرہ ہوتا تھا تو ہم لوگ اس کے مقابلے کے لیے خندقیں کھود دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پسند فرمائی اور مدینہ منورہ کے شمال کے جانب جو حصہ غیر محفوظ تھا اس جانب ایک خندق کھدوائی جانے کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا۔ مدینہ منورہ کے شمال میں جبل احد اور جنوب میں جبل عیر، مشرق میں حرۃ واقم اور مغرب میں حرۃ وبرہ واقع تھا۔ اس طرح جنوب، مشرق اور مغرب کی جانب سے مدینہ منورہ محفوظ تھا۔ کچھ آبادیاں تھی اور کچھ اس طرح سے یہ بنا ہوا تھا کہ وہاں سے دشمن نہیں آ سکتا تھا، لیکن شمال سے کھلا ہو جانے کی وجہ سے مدینہ منورہ گویا غیر محفوظ تھا۔ اس طرح حرہ وبرہ اور حرہ واقم کے درمیان طویل خندق کھودی گئی۔ خندق کے لیے اس جگہ کا انتخاب بڑا اچھا ثابت ہوا کیونکہ مدینہ منورہ کا شمال دشمن کے لیے کھلا راستہ تھا جس سے وہ بآسانی مدینہ منورہ میں داخل ہو سکتے تھے، جبکہ دیگر اطراف محفوظ تھے۔ ان اطراف سے دشمن کے اندر آنے میں خاصی رکاوٹیں موجود تھی، چنانچہ مدینہ کے شمال کے جانب خندق کھودنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا کام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اس طرح تقسیم فرمایا کہ 10 افراد پر مشتمل جماعت کو ایک حصہ مقرر کیا گیا اور خط کھینچا گیا اور اس طرح یہ خندق کی کھدائی شروع کی گئی۔ خندق کی لمبائی 500 ہاتھ، چوڑائی 9 ہاتھ سے زائد تھی اور گہرائی 7 سے 10 ہاتھ تک تھی۔ اور پھر غور کیا جائے، اس موقع پر سالار اعلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ بنفس نفیس خود شریک ہوئے اور سب نے مل کر پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ یہ کام انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے ایسا نمونہ پیش کیا کہ انہوں نے خندق کی کھدائی میں کامیابی کے لیے حتی الامکان طاقت صرف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ دکھ سکھ میں برابر کے شریک تھے، بلکہ بڑے بڑے مصائب کو آگے بڑھ کر خود گلے لگاتے تھے۔ جنگ احزاب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی طرح بلکہ دوسروں سے بڑھ کر بھوک کی تکلیف اٹھاتے دیکھتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بھوک کی شدت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سکھ میں بھی برابر کے شریک رہے۔ 3 دن تک مسلسل بھوک کے بعد جب کچھ کھانے کو میسر ہوا تو خود کو ساتھیوں پر ترجیح نہیں دی آپ علیہ السلام نے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب کھانے کی دعوت دی تو آپ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا جس کا انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ غرض یہ کہ خندق کی کھدائی کے دوران بڑی بڑی مشکلات سامنے آئی۔ مثلاً موسم انتہائی سرد تھا، بہت تیز ہوا چلتی تھی، تنگ دستی کے ساتھ ساتھ متوقع دشمن کی آمد کا خوف اور کھدائی کا تکلیف دہ مرحلہ جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہاتھوں سے مٹی کھودتے تھے۔ حالات اور واقعات بلا شبہ انتہائی محتاط، سنجیدگی اور محنت کے متقاضی تھے۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہرگز نہ بھول پائے کہ یہ لوگ بھی آخر دوسرے لوگوں کی طرح انسان ہی ہیں، انہیں بھی کام کی مشقت کے بعد سکون کی ضرورت ہے، انہیں انتہائی کوفت کی حالت میں ایسے ہی خوش کن اور حوصلہ پیدا کرنے والی باتوں کی ضرورت ہے جو ان کے دکھ درد کو کچھ وقت کے لیے بھلا دے۔ چنانچہ حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار اس انداز میں پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل السکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لقینا ان الاولی قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا۔
اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے، لہٰذا ہم پر سکینت اطمینان نازل فرما، اور دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ لوگ ظلم کی نیت سے ہم پر چڑھ آئے ہیں، اگر یہ ہمیں فتنے جنگ پر مجبور کرے تو ہم صاف انکار کر دیں گے۔ خندق کی کھدائی کا کام بڑا مشکل تھا اور سخت سردی تھی۔ ان حالات میں رہبر اعظم اور ماہر نفسیات انسانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات ہرگز نہیں بھولے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، جو ان کے دکھ درد کو کچھ وقت کے لیے بلا دے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ اشعار سنے جس کے ان کے حوصلے اور بڑھ گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار صحابہ خندقیں کھودتے وقت یوں کہتے جاتے تھے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواباً دعا دیتے تھے: اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، مولائے برحق حقیقی بلائی تو آخرت کی بلائی ہے، لہذا تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین انتہائی گھٹن حالات میں گرفتار تھے، مگر وہ جذبہ ایمان سے سرشار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف گئے، وہاں شدید سردی میں مہاجرین اور انصار کام کر رہے تھے، ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کے بدلے کام کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکن اور بھوک کے سبب ان کی حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس لیے تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے۔ اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جواب دیا: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد پر قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی محبت ہمارے دلوں میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔